الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر. حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا. آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، چرند پرند، ہر چیز کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جتنی بھی تخلیقات ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ یوں ہی اور بیکار نہیں ہیں، بلکہ ہر تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے. اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے مخلوقات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے، اس کو بھی، حتیٰ کہ جو زہریلے جانور ہیں ان کو بھی، ہر چیز کو، ہر تخلیق کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا. تو جتنی بھی تخلیقات ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ہے. جو اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کو بھی بنانے کا ایک مقصد ہے. انسان جو اس دنیا میں آیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ کس مقصد کے تحت
اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، یہ مقصد ہمیں جاننا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ اللہ رب العالمین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم دنیا میں آ گئے، پیدا ہو گئے، پڑھ لکھ لیے، بڑے ہو گئے اور پھر دنیا کما لیے، کیا یہی مقصد ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنا مقصد، انسانیت کا مقصد معلوم ہے، اور قرآن میں جو جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس مقصد کے تحت وہ لوگ زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ ہمیں 3 قسمیں آتی ہیں اس میں انسانیت کی۔ ایک وہ لوگ جن کو مقصد معلوم ہے اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنے مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جن کو اس دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہے لیکن اس مقصد کے تحت زندگی نہیں گزار رہے، جو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہمیں بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس طریقے سے ہم زندگی نہیں گزار رہے بلکہ اپنی منمانی زندگی گزار رہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنے مقصد حیات نہیں معلوم کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، بس یوں ہی زندگی گزر رہی ہے، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں اور عمر گزار رہے ہیں، اور ایک وقت آئے کہ ہمارے اوپر موت طاری ہو جائے، ہمیں اپنا مقصد نہیں معلوم، ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا انسانوں کو، انسان ایک مخلوق ہے، جناتوں کو، جنات ایک دوسری مخلوق ہے، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ گویا کہ ہم انسان اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی پرستش کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ لیکن کیا صرف اور صرف ہمارا مقصد یہی ہے؟ کیا ہم دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، دن رات اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائے رہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بھی سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز ادا کر لو، یعنی عبادت سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔ معلوم یہ چلا کہ ہمیں ہمارے آنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت، اور اس کے بعد پھر دنیاوی امور میں ہمیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دنیاوی امور کو حاصل کرو، یعنی اپنا رزق تلاش کرو۔ تو لیکن حالت کیا ہے ہماری؟ ہم نے اپنا اصل مقصد چھوڑ دیا، اور جو دوسری چیز ہے دنیا، اللہ کا فضل تلاش کرنا، یعنی رزق تلاش کرنا، دنیا کمانا، ہم اس میں لگ گئے اور اصل مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد اور اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج اس جمعہ کے اندر حاضر ہیں اور اس سے پہلے پچھلے جمعہ میں تھے، بیچ میں جو نمازیں ہیں وہ ختم ہے، غائب ہے، وہ اللہ رب العالمین کا نام تو لیتے لیکن صحیح طریقے سے عبادت انہوں نے نہیں کی، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں عبادت میں شامل ہیں اور یہ چیزیں عبادت میں شامل نہیں۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بھی بتا دیا کہ اے لوگوں سن لو کہ عبادت جو سارے کے سارے یہ عبادات ہیں، لیکن ان عبادات میں سب سے اہم عبادت اللہ رب العالمین نے نماز کو قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ مخ العبادہ، کہ نماز
तमाम इबादत में सबसे अहम है, निचोड़ है नमाज। जो शख्स नमाज अदा करता है वही शख्स कामयाब है। जो शख्स नमाज अदा करता है उस शख्स की सारे के सारे अमाल मकबूल होंगे, और जो नमाज अदा नहीं करता बाकी जितनी भी नेकियां कर ले उसके सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों। इसीलिए इबादत में सबसे अहम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को करार दिया। आज हम और आप अपना जायजा लें, कितने परसेंट हम इसमें कामयाब हैं, या फिर हम जो बिल्कुलिया नमाज नहीं पढ़ते उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अताब और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन छोड़ छाड़ कर नमाज पढ़ते हैं, गफलत के साथ नमाज पढ़ते हैं। एक वक्त की नमाज पढ़ी, दूसरे वक्त की छोड़ दी, या फिर इसी तरीके से हमने नमाज को उसके वक्त में हमने नमाज अदा नहीं किया। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजा मुकर्रर कर दी है। जो लोग बिल्कुलिया नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में कुछ नहीं बयान फरमाया, बल्कि आपको यह बता दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान अगर फर्क करने वाली चीज है तो वो नमाज है। अगर एक शख्स नमाज पढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि वो मोमिन है, वो मुसलमान है, लेकिन अगर जो नमाज नहीं पढ़ता वो कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है मेरे भाइयों। और जो शख्स कुफ्र की हद तक पहुंच जाए फिर उसका ठिकाना कहां है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों का ठिकाना जहां बनाया है वहीं वो शख्स भी जाएगा। मुसलमान होने के बावजूद, कलमे तय्यबा पढ़ने के बावजूद भी उस शख्स का अंजाम काफिरों के साथ होगा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता और जितनी भी इबादत है सब करता है, सदक़ात व खैरात करता है, हज करता है, उम्रे करता है, लोगों के साथ सिला रहमी करता है, सारी नेकियां करता है, नमाज नहीं पढ़ता, क्या उसके ये नेक आमाल कबूल हो जाएंगे? नहीं नहीं, उसके ये सारे के सारे नेक आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसके मुंह पे मार देगा। इसलिए क़यामत के दिन मैदान महशर में हमारा सबसे पहला हिसाब और किताब जो होगा वह नमाज के बारे में होगा। अगर हमारी नमाज खत्म तो फिर हमारे सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों। नमाज बहुत अहम सबसे अहम इबादत है, इसीलिए नजात और कामयाबी हमारी इसी में है कि हम नमाज को लाजिम पकड़े मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है कि फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वैल एक जहन्नम का तबका है, जहन्नम के अंदर एक गढ़ा है। ये वैल जहन्नम उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, उन नमाजियों के लिए तैयार किया गया है जो नमाजी अपने नमाज में सुस्ती और गफलत और काहली से नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं, फजर की नमाज को नहीं पढ़े और उस 2 घंटे के बाद नींद खुली और हम उस वक्त नमाज पढ़े। ज़ोहर की नमाज को उसके वक्त में हमने अदा नहीं की, असर के वक्त में हमने नमाज अदा की। इसको कहते हैं टाल मटोल कर पढ़ना या सुस्ती और गफलत से पढ़ना। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती और गफलत के साथ नमाज पढ़ते हैं। घरेलू काम में लग गए, अपने कारोबार में लग गए और नमाज को हमने छोड़ दिया, बाद में उसको पूरा किया, बाद में उसकी कज़ा की। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कह दिया वैल जहन्नम का एक ठिकाना है उनके लिए। और जो लोग बिल्कुल या नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में नहीं बयान फरमाया। और हमने इससे पहले बयान किया था कि जिस गुनाह के बारे में, जिस चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा मुकर्रर नहीं किया, गोया के उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है और कल क़यामत के दिन बहुत ही दर्दनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे देगा। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारी कामयाबी इसी में है कि हम नमाज अदा करें। हमारे आने का मकसद इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमा को बुलंद करना, और उसके बाद जब हम इबादत में आएंगे तो छोटे छोटे जो भी अमाल, जो भी इबादत है हमें उसे करने हैं, लेकिन सबसे अहम इबादत जो नमाज है उस नमाज को नहीं छोड़ना मेरे भाइयों। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते इस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जलील और रुस्वा करेगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। आज लोग नाम के मुसलमान हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का
नाम तो लेते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकाज़ों को पूरा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या चाहता है हम उसको पूरा नहीं करते। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, आप अपने सेठ के पास जाते हैं, सेठ का नाम तो लेते हैं लेकिन सेठ जो काम आपको बताता है, आपका मालिक जो आपको काम बताता है वो काम नहीं करते तो फिर मालिक आपको अपने यहां से निकाल देता है। उसी तरीके से हम अल्लाह का नाम लेते हैं, अपने मालिक का नाम तो लेते हैं अपनी जुबान से लेकिन उसका कहा नहीं मानते। मेरे भाइयों फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ रहम का करम का मामला करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मौका देता है लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पकड़ता है तो बहुत सख्त पकड़ता है। मेरे भाइयों क्या वजह है? आज पूरी दुनिया में देख लीजिए मुसलमान परेशान हाल है, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए मुसलमान कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं काटे जा रहे हैं, बल्कि जहां अमन और शांति है वहां खुद मुसलमान अपने मामले को लेकर के परेशान है। क्यों? आपने कभी गौर किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि इंसान के पास जो भी मुसीबत आई है वो उसके अपने हाथ की कमाई होती है। मेरे भाइयों जरा गौर करिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी गलती की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन सी नाफरमानी की है जिसकी सजा आप भुगत रहे हैं। मेरे भाइयों आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते सोए हुए हैं, आप ज़ोहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, जिन नमाजों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सलातुल वुस्ता कहा, असर की नमाज इससे मुराद है। आप कारोबार में लगे हुए हैं, आप अपने मामलात में लगे हुए हैं, आपने असर छोड़ दी, आपने मगरिब छोड़ दी, आपने पूरे दिन नमाज नहीं पढ़ा और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून आ जाए, आप चाहते हैं कि आप इज्जत एहतराम के साथ रहें। मेरे भाइयों मेरा रब ऐसा है कि आपको मोहलत तो देता है, कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी माओ के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए तो आपको मौका देता है मेरे भाइयों, इसीलिए मौका देता है कि आप अपनी इस्लाह कर ले, यही वक्त है इस्लाह करने का। लेकिन आप इस्लाह नहीं करते, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुसीबतें आपके पास आती है तो फिर आप उन मुसीबतों को लेकर के आप ढिंडोरा पीटते हैं, लोगों के पास जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के रोइए गिड़गिड़ाइए, ये तौफीक नहीं होती। आज हम इंसानों का दिल मुर्दा हो चुका है मेरे भाइयों, मुर्दा हो गया है। हम जिस्मानी एतबार से तो जिंदा हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल मुर्दा है कि हमने अपने गुनाहों का एहसास नहीं है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आए। हमें अपने इस जिंदगी गुजारने का मकसद हमें नहीं मालूम है, बेमकसद की जिंदगी गुजार रहे हैं। बेमकसद की जिंदगी गुजारने वाले शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा कहा कि वो जमीन पर जिंदा चल तो रहा है लेकिन वो मुर्दे में शुमार किया जाएगा। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम पहले अपने मकसद को पहचानें और हमारे आने का मकसद अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की इबादत करने के बाद दुनियावी उमूर में लगे और फिर दुनियावी उमूर को हासिल करें, उसी में बरकत है। लेकिन अल्लाह की इबादत को छोड़कर दुनियावी उमूर में लग जाने में न बरकत है और इसी तरीके से आप परेशानियों में घिरे हुए रहेंगे। मेरे भाइयों कौन इंसान गुनहगार नहीं है? किससे खताएं नहीं होती है? किससे गलतियां नहीं होती है? किससे गुनाह नहीं होता है? हम इंसान है, इंसान गुनाहों का पुतला है, गलतियां तो होंगी, उनसे कदम कदम पर गलतियां होंगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप पलटिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अपना मकसद जानते हुए कि हमें अल्लाह की इबादत करनी थी, हम अल्लाह की इबादत में कोताही कर रहे हैं। पलटिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आइए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, अल्लाह से माफी मांगिए और उसके बाद, लेकिन ये चीज हमारे अंदर नहीं है, हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर गुनाह खताकार इंसान, जो इंसान तो गुनाह करता है, कदम कदम पर उनसे गुनाह होते हैं, लेकिन सबसे बेहतर खताकार वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटने वाला हो, सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगने वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाने वाला हो। ये सबसे बेहतर खताकार है। लेकिन एक मोमिन, एक मुसलमान के पास या कोई भी आम इंसान वो अल्लाह की तरफ कब पलटता है? जब मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता है, जब परेशानियों में गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटता है। एक मिसाल दी गई है कुरान मजीद के अंदर कि एक कश्ती में कुछ लोग सवार होते हैं और देखते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं, तो फिर उसे अल्लाह याद आता है।
بالکل اسی طریقے سے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب چہار جانب سے پریشانیاں آ جاتی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف لڑتے ہیں۔ لیکن ہونا کیا چاہیے تھا میرے بھائیوں؟ ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم فوراً اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پلٹے اور اللہ رب العالمین کی طرف آئے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ لیکن آج ہمیں موقع ہی نہیں یہ کام کرنے کا۔ دنیاوی امور میں اتنا زیادہ منہمک ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ کی طرف آنے کا، نماز پڑھنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر گرے اور اس میں وہ دب کر ہلاک ہو جائے، اتنا بھاری محسوس کرتا ہے۔ ایک فاجر اور ایک گناہگار شخص اپنے گناہوں کو اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے کہ جیسے کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے آ کر اس کے ناک پر بیٹھے، وہ ہاتھ کا اشارہ دے اور مکھی اڑ کر چلی جائے۔ ایک مومن شخص گناہوں کو پہاڑ جیسا بوجھ محسوس کرتا ہے، کہیں دب کر ہلاک نہ ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس آئے اور معافی مانگے۔ لیکن ایک فاجر شخص گناہوں کو اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، جیسے مکھی آتی ہے، ہم نے اشارہ کیا، مکھی اڑ کر چلی گئی، اسی طریقے سے گناہ کو اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم دن رات متعدد گناہ کرتے ہیں، ایسے گناہوں کا صدور ہم سے ہوتا ہے کہ وہ گناہ اپنے آپ میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم سے ایسے بھی گناہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس آئے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آج دیکھیے اپنے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے گناہ اور ایسے خطا کر رہے ہیں، شرک میں ایسے ملوث ہیں جیسے کہ انہیں ان گناہوں کے عذاب کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ درباروں اور مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا تصور کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، پریشانیوں میں انہی کو پکارتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگر اسی حالت میں وہ مر گئے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ لیکن وہیں پر ایک موحد شخص آتا ہے، انہیں شرک سے ڈراتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ عقیدہ توحید کو اختیار کرو، تو پھر وہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں یا پھر انہیں برے القاب سے نوازتے ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے ہم انسانوں کی، ہمیں احساس نہیں ہے، اچھے اور برے میں فرق کرنا ہم بھول گئے ہیں۔ بس ہمیں دنیا کسی طریقے سے آ جائے، ہمیں پیسہ کسی طریقے سے آ جائے، ہم عزت دار بن جائے، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کی فکر ہمارے سینوں سے نکل گئی ہے میرے بھائی۔ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں شرک کے علاوہ جو بدعات میں منہمک ہیں، دین کے بگڑے ہوئے حلیے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، جس کا ثبوت قرآن حدیث اور تعامل صحابہ سے نہ ملے، وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے کر چلی جاتی ہے۔ تو وہ اس پر عمل کرنے والا، بدعات اور خرافات پر عمل کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس میں برا کیا ہے، اس میں برا کیا ہے، دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ چیز، ہر وہ عبادت جو آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے، اس کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو میرے بھائیوں، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو قرآن حدیث اور تعامل صحابہ سے ملے، اسی پر ہمیں اجر و ثواب ہے اور وہی ہمارے لیے صحیح ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں یا پھر دوسرے لوگوں کی بات کو سنیں میرے بھائیوں۔ آج ہماری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اچھی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی باتیں کی جاتی ہے، ہم اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، یا پھر دل میں یہ سوچتے ہیں ارے کب ختم کرے گا، ارے کب ختم ہوگا اس کا خطاب، اس کی تقریر، یہ قرآن حدیث کی باتیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت تصور کیجئے میرے بھائیوں۔ شرک، بدعات اور خرافات کے علاوہ بہت سارے ایسے جرائم ہیں، ایسے گناہ ہیں جو مسلمان اس طریقے سے اس میں بری طریقے سے پھنس گئے ہیں کہ انہیں یا تو گناہ ہی نہیں سمجھتے یا انتہائی معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے 5 فرض نماز کی عدم ادائیگی یا اس میں سستی و غفلت کرنا، لوگ نماز نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لوگ
غلط کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جوئے اور سودی کاروبار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ نماز تو نہیں پڑھتے، جو اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے ہیں روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں۔ یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود وہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا، یا تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے یا انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، ارے دیکھا جائے گا، ارے ہو جائے گا، اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا میرے بھائیوں، ان گناہوں کا یہ جو گناہ ہے اس کا ارتکاب کرنے کے بعد اپنے اوپر اس کی حرارت کو محسوس کرتے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے، اللہ سے خوف کھاتے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ نازل ہو جائے اور ہم آ کر کے اللہ رب العالمین اس سے پہلے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کو رکھیں۔ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ ایک زندہ دل مومن وہ ہوتا ہے، ایک زندہ دل مومن وہ ہوتا ہے جو گناہوں کا احساس اپنے دل میں کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے۔ کون انسان ہے جو پریشان حال نہیں ہے؟ کون انسان ہے جو پریشانیوں میں گھرا ہوا نہیں ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنی اس پریشانی کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آئیے بیٹھیے، 2 رکعت نفل پڑھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، سجدے میں جائیے، محسوس کیجئے کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کے سامنے ہیں، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیے۔ دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم اپنی مقصد حیات کو بھول گئے ہیں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہم اس کو بھلا دیے ہیں۔ آج دنیا کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، ہمارے پاس گاڑی ہو جائے، ہمارے پاس بنگلے ہو جائے، لوگ ہماری عزت کرنے لگے، بس اسی چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جس دن آپ کی موت ہوگی اس دن یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کی یہ ساری شان و شوکت کو لوگ بھلا دیں گے اور پھر آپ کو وہی چیز کام آئے گی جو نیکیاں، جو عبادات جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے خالص اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ وقت ہے، اس وقت میں ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنا ڈر، اپنا تقوی ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔